اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، میں ٹیچر گورنمنٹ UPS ترناڑ پائن کچامہ سے مخاطب ہوں۔ میرا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے کلاس 8 اور لیسن جو ہے وہ ہے جابر بن حیان، پیج نمبر 48۔ پیارے بچوں، آپ پیج نمبر 48 نکال کے اپنی کتاب اپنے سامنے رکھیں گے۔ ہم اس لیسن کو پہلے پڑھیں گے اور اس کے بعد آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ آج سے کوئی سینکڑوں سال پہلے 1818 عیسوی کے آس پاس کوفہ میں ایک اتار رہا کرتا تھا۔ اس اتار کا نام حیان تھا اور اتاری سے مشکل سے اس کی گزر بسر ہوتی تھی۔ اس کے ہاں ایک بیٹا ہوا جس کا نام جابر رکھا گیا۔ حیان کو فکر لاحق ہوئی کہ اب کیا ہوگا، روزی روٹی کا مسئلہ کیسے حل ہوگا۔ پیسے کمانے کی لالچ میں وہ چھوٹے بڑے جرائم میں ملوث ہو گیا۔ جابر بھی نہایت ہی کم سن تھا کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ اب جابر کی تعلیم و تربیت کا سارا بوجھ اس کی غریب ماں پر آن پڑا۔ ماں نے کم سن جابر کو کوفہ کے باہر گاؤں میں اپنے رشتہ داروں کے ہاں بھیج دیا۔ اس طرح جابر کو بچپن ہی کے یہ دن دیہات کی آزاد فضا میں گزارنے کا موقع ملا۔ گاؤں میں اس سے معمولی تعلیم میسر ہوئی، البتہ تلاش و جستجو کا مادہ اس میں کوٹ کوٹ کر بھر گیا۔ کچھ سال گاؤں میں گزارنے کے بعد جابر واپس کوفہ آیا۔ ان دنوں کوفہ میں عمدہ علمی ماحول تھا۔ جابر میں مزید تعلیم حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا، چنانچہ اس مقصد سے اس نے مدرسے میں داخلہ لیا اور مروجہ تعلیم حاصل کی۔ اب جابر جوان تھا، اس سے ماں کی غربت دیکھی نہ گئی، چنانچہ اس پر سونا بنانے کی دھن سوار ہوگی اور اس نے مختلف قسم کی دواؤں کو خاصیتیں معلوم کرنا شروع کی۔ ساتھ ہی قسم قسم کے دھاتیں لے کر انہیں طرح طرح کی جڑیوں بوٹیوں کے ساتھ ایک خاص قسم کی بٹی میں پگھالنا شروع کیا۔ اس کے گھر میں یہ قسم قسم کی جڑی بوٹیاں، طرح طرح کی دھاتیں، الگ الگ شکلوں کے برتن تھے۔ وہ ہر وقت کیمیائی گری کی نت نئے تجربے کرتا رہا۔ کیمیائی گری کے ان تجربوں کے دوران اس نے بہت سی چیزیں ایجاد کی اور جن سے لوگوں کا کافی فائدہ ہوا۔ اس طرح جابر کی شہریت دور دور تک پھیل گئی۔ ہارون رشید، جو اس وقت بغداد کا خلیفہ تھا، نے جابر کو بغداد آنے کی دعوت دی اور جابر بغداد گیا تو اس کی بڑی قدر ہوئی اور خلیفہ نے اسے انعام اکرام سے نوازا۔ پیارے بچوں، ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے جابر بن حیان، یعنی کہ جابر جو تھا وہ 1818 عیسوی کے آس پاس عراق کے شہر کوفہ میں حیان نام کا ایک شخص رہتا تھا۔ وہ عطر بیچنے کا کام کرتا تھا۔ کیا کرتا تھا؟ عطر بیچنے کا کام کرتا تھا اور مشکل سے اپنا گزارا کرتا، یعنی کہ بڑی مشکل سے عطر بیچ کے اپنا گزارا بڑی مشکل طریقے سے کرتا تھا۔ اس کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام جابر رکھا گیا۔ اسی کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام حیان رکھا گیا۔ حیان پر یہ پریشانی لاحق ہوئی کہ اب گھر کے اخراجات کیسے پورے ہو گئے، یعنی کہ حیان پر یہ پریشانی لاحق ہوگی کہ اب گھر کا جو خرچہ ہے وہ کیسے پورا ہوگا۔ وہ پیسے کے لیے چھوٹے بڑے جرم کرنے لگا، یعنی کہ وہ اپنی روزی روٹی کمانے کے لیے تھوڑے بہت جرم کرنے لگا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جابر ابھی کم عمر ہی تھا کہ حیان کو کسی جرم کی سزا کے طور پر پھانسی دی گئی۔ ابھی جابر کم ہی عمر کا تھا تو اس کے باپ حیان کو کیا ہوئی؟ پھانسی دی گئی اور جابر کی ماں نے اسے کوفہ سے باہر گاؤں میں اپنے رشتہ داروں کے ہاں بھیج دیا۔ یعنی کہ حیان جو تھا اس کو کسی وجہ پہ پھانسی ہو گئی اور اس کی ماں نے اس سے کوفہ سے باہر گاؤں میں اپنے رشتہ داروں کے ہاں بھیج دیا گیا
وہاں اس نے معمولی سی ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ جب جابر کو اپنی ماں نے اپنے رشتہ داروں کے ہاں بھیج دیا، اس نے اپنے رشتہ داروں کے ہاں ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ چند برسوں کے بعد وہ کوفہ واپس آیا اور مدرسے میں داخل ہوا، اور چند وقفے کے بعد وہ کوفہ واپس آیا اور مدرسے میں داخل ہوا اور تعلیم حاصل کرنے لگا۔ جب جابر جوان ہوا تو اس نے ماں کی مفلسی برداشت نہ ہوئی۔ جب جابر جوان ہو گیا تو اس نے اپنی ماں کی غریبی مفلسی دیکھی تو اسے برداشت نہ ہوئی، اور وہ سونا بنانے کے بارے میں سوچنے لگا۔ اور جابر جو تھا، اس نے جب اپنی ماں کی غریبی مفلسی دیکھی تو اس سے برداشت نہیں ہوئی، تو وہ سونا بنانے میں سوچنے لگا، اور اس غرض سے اس نے مختلف دعاؤں کی حیثیتیں جاننے کی کوشش کی۔ یعنی کہ جابر نے مختلف دعاؤں بنانے کی خاصی جاننے کی کوشش کی، اور مختلف قسم کی دعاتوں کو کئی قسم کی جڑی بوٹیوں کے ساتھ بھٹی میں پگالنا شروع کیا۔ اب جابر نے مختلف قسم کی جڑی بوٹیوں کو بھٹی میں پگالنے لگا، اور وہ ہر وقت نئے نئے تجربے کرنے لگا، اور کیمیا گری کے ان تجربات کے دوران اس نے بہت سی اہم اور فائدے مند چیزیں ایجاد کی، اور وہ مشہور ہوتا گیا۔ اس وقت عراق کے دوسرے شہر تھا، بغداد کا خلیفہ ہارون رشید تھا۔ بغداد کا خلیفہ جو تھا وہ ہارون رشید تھا۔ اس نے جابر کو بغداد بلایا اور اس سے انعامات سے نوازا، اور جابر کو بغداد میں بلایا اور اس سے انعامات سے نوازا گیا، اسے انعام کچھ دیا گیا۔ پیارے بچوں، اس لیسن کو ہم جو تھوڑا بہت رہ گیا اس کو ہم کل پھر دوبارہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ آج ہم اپنے اس ٹاپک کو یہیں اختتام کرتے ہیں۔ خدا حافظ۔